بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے اس چینل جس کا نام ہے بیسک پاکستانی لازم اردو سے خوش آمدید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آج ہم لوگ ریونیو عدالتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ریونیو عدالتیں کیا ہوتی ہیں، ریونیو عدالتوں کا مقصد کیا ہے، ریونیو عدالتوں کا طریقہ کار کیا ہے، یہ سارا آج ہم لوگ اس ویڈیو میں، یہ 3 کویسچنز ہیں، ان کے جوابات ہم لوگ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پر۔ ناظرین، ریونیو عدالتیں جو ہے ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے تحت 1967 کے تحت پاکستان میں قائم کی گئی ہیں۔ ان عدالتوں کی درجہ بندی کچھ ایسے ہے۔ بورڈ آف ریونیو، اس کو ہم لوگ سینئر ممبر اور بورڈ آف ریونیو اس کو انچارج ہوتا ہے، SMBR کہتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر کمشنر آ جاتا ہے، کلیکٹر آ جاتا ہے، اسسٹنٹ کلیکٹر آ جاتا ہے فرسٹ گریڈ کا، اور اسسٹنٹ کلیکٹر سیکنڈ گریڈ ہے۔ صوبائی حکومت کے پاس ان کا انتظامی کنٹرول ہوتا ہے، یعنی صوبائی حکومت جو ہوتی ہے، جو صوبے کی حکومت ہوتی ہے، وہ ان افسران کو منتخب کرتی ہے۔ ریونیو کا قانون ان افسران کے اختیارات اور فرائض کو بیان کرتا ہے۔ جو اس کے رولز ہیں 1968 والے، وہ اس کو بیان کرتے ہیں، اور یہ جو ایکٹ ہے 1967 والا، یہ بھی۔ تو ناظرین، مزید جاننے کے لیے چلتے ہیں اگلی سلائیڈ پہ۔ اب ناظرین، تھوڑا سا یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ریونیو عدالتوں کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، ریونیو عدالتیں بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو تنازعات زرعی اراضی کے مالکان اور مزارعین کے مابین ہوتے ہیں، ان کی سماعت کی جائے۔ اس کے علاوہ مندرجہ ذیل دیگر امور بھی ریونیو عدالتوں کے ذمہ ہوتے ہیں۔ زرعی اراضی کے مالک اور مزارع کے مابین تنازع، نشاندہی اراضی، بے دخلی مزارع، حصہ پیداوار یا شریک کھاتہ سے قبضہ حاصل کرنا، زرعی تقسیم اراضی، صحت گداوری اور انتقالات کے خلاف اپیلیں وغیرہ بھی ریونیو عدالتوں میں دائر کی جاتی ہیں۔ یہ ریونیو عدالتوں کا مقصد ہے، کیونکہ ان میں یہ کام امور سے انجام پاتے ہیں۔ اب ان کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اب ہم لوگ جانتے ہیں۔ ریونیو عدالتوں کے کام کا طریقہ کار کیا ہے، یعنی کہ یہ عدالتیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ریونیو عدالتوں کا طریقہ کار اور ان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے امور کی تفصیل درجہ ذیل ہے، جو ہم لوگ اگلی سلائیڈ پر پڑھیں گے۔ ناظرین، پہلے نمبر پر ہے درستگی انتقال۔ اگر بوقت انتقال سہون کسی مالک یا خریدار کے نام کوئی غلطی ہو جائے، یا جس کو حصے کہتے ہیں، حصوں میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، تو نئی 4 سالہ جمع بندی داخل دفتر ہونے سے پہلے تحصیلدار بذریعہ فٹ نوٹ اس انتقال کی درستگی کر سکتا ہے، اور اگر 4 سالہ جمع بندی بعد پڑتال افسران داخل صدر ہو جائے، یعنی کہ بڑے دفتر میں چلی جائے، تو کسی بھی درستگی کا اختیار ہوگا وہ کلیکٹر ضلع کا جو ہوگا اس کے پاس ہوگا۔ وہ تو جو دفتر میں ویسے لوکل دفتر میں چلے جائے تحصیلدار کر سکتا ہے، اگر وہاں پہ نہ ہو تو پھر اگلے دفتر بڑے دفتر میں چلی جائے، تو پھر جو ہوتا ہے وہاں پر اس کی کریکشن کا اختیار کس کے پاس ہوتا ہے، درستگی کا اختیار، اس کو کریکٹ کرنے کا اختیار کلیکٹر ضلع کے پاس ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرد بدر۔ ناظرین، فرد بدر پٹواری تیار کرتا ہے۔ اگر کسی کھاتہ میں حصہ مالک میں کمی بیشی ہو جائے یا کسی حقدار کا نام غلط تحریر ہو جائے، تو بدریہ فرد بدر درستگی ہوتی ہے۔ اب آپ کو فرد بدر کا بھی پتہ چل گیا ہوگا، فرد بدر کیا ہوتی ہے، اس کے ذریعے کون سا کام کروایا جا سکتا ہے۔ تو آپ کو میں انشاءاللہ یہ جو جمع بندی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بھی کسی ویڈیو میں بتاؤں گا انشاءاللہ، زندہ رہے تو۔ باقی چلتے ہیں اگلے سلائیڈ پر جاننے کے لیے یہ اس کا طریقہ کار جو ان ریونیو عدالتوں کا وہ کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے نشاندہی اور تقسیم۔ یہ لینڈ ریونیو ایکٹ کی دفعہ 175 کے تحت اور ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو رولز 1968 1968 کے رول
67 کے تحت ہوتی ہے، 67 کے تحت ہوتی ہے، جس کا اختیار صرف ریونیو آفیسر کو ہوتا ہے، یہ نشاندہی اور تقسیم کا، جبکہ تقسیم جو ہوتی ہے وہ لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کی دفعہ 135 کے تحت ہوتی ہے۔ ناظرین اب آ گیا چوتھے نمبر پر بے دخلی قابضان، جنہوں نے قبضہ کر لیا ہوتا ہے کسی کی جگہ پر، ان سے قبضہ چھڑانا جو ہوتا ہے وہ بھی انہی عدالتوں میں کیس دائر کیا جاتا ہے۔ تو بے دخلی قابضان کے خلاف کارروائی پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ کے رول 67 بے کے تحت ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر اپیل اور نگرانی، جس طرح کوئی کیس آپ کو پسند نہیں آیا جو فیصلہ ہوا ہے تو اس پر اب اعلیٰ عدالتوں میں نظر ثانی کی اپیل دائر کی جاتی ہے، تو اسی طرح اپیل اور نگرانی جو ہوتی ہے کسی بھی حکم کے خلاف نگرانی مذکورہ بالا قانون کی دفعہ، یہ جو قانون جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس کی دفعہ 164 کے تحت ہوتی ہے، جس کی میعاد 90 دن ہوتی ہے، جبکہ اپیل دفعہ 161 کے تحت کلیکٹر عدالت کے لیے جب کلیکٹر کی عدالت کا فیصلہ تو اس کی عدالت میں آپ نے دائر کرنی ہے تو اس کی میعاد کتنی ہے 30 دن ہے، جبکہ کمشنر کی عدالت کے لیے یہ کرنی ہے تو 60 دن، جبکہ بورڈ آف ریونیو کی عدالت کے لیے کرنی ہے تو وہ 90 دن ہے۔ ناظرین ایک بات یاد رکھیں، ریونیو عدالتیں جوڈیشل عدالتیں نہیں ہیں، لہذا یہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، مزید اس سے ریلیٹڈ کوئی کوئسچن ہو تو کمنٹس کر دیجئے گا، انشاءاللہ میں جواب دوں گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، زندہ رہے تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملیں گے، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔